السلام علیکم پیارے دوستوں، میرا نام ہے حسنین حیدر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ورلڈ انفارمیٹو فیکٹری۔ دوستوں، آج کا ٹاپک بالکل دوسری ویڈیو سے مختلف ہونے والا ہے۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنے والا ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جس علاقے میں کوئی انسان رہتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے علاقے کی تاریخ سے بالکل واقف ہو۔ تو دوستوں، ہم بات کرنے والے ہیں آج پراچینار کی تاریخ پر۔ پراچینار پاکستان کے آزاد علاقے کرمی ایجنسی کی دارالحکومت سب سے بڑے اور خوبصورت شہر کا نام ہے۔ اس علاقے میں بولی جانے والی زبان پشتو ہے۔ مہلوکوں کے اعتبار سے یہ شہر افغانستان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس شہر کی بیشتر آبادی کا حصہ اہل تشیع حضرات پر مشتمل ہے۔ دوستو، اب اس کے بعد اس شہر کی وجود کے بارے میں بتاتے چلے۔ دوستو، 1890 میں افغانوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر توری قبیلے نے ہندوستان کی متحدہ حکومت کا حصہ بننے پر رضامندی ظاہر کی۔ پھر اس کے بعد 1893 میں بارڈر کی نشاندہی ہوئی۔ 1948 میں قائد اعظم کے اصرار پر دیگر ایجنسیوں کی طرح کرمی ایجنسی نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا مطالبہ کیا، مطلب شامل ہو گیا پاکستان کے ساتھ۔ اگر اس علاقے کی موسم کی بات کی جائے تو اس علاقے میں موسم گرما کا درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے اور موسم سرما میں سخت سردی ہوتی ہے اور درجہ حرارت منفی تک گر جاتا ہے۔ اب ہم اس علاقے کے جغرافیائی حدود کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے چلے۔ دوستو، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے کیونکہ ویڈیو آگے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو ویورز، پاکستان کی وفاقی حکومت کی زیر انتظام قبائلی علاقہ جات پاٹا کی 7 ایجنسیوں میں سے کرمی ایجنسی دیگر تمام ایجنسیوں سے خوبصورت ہے۔ پراچینار کی 33.5 اور درجے عرض بلد شمالی اور 70.6 طول برد مشرقی پر افغان کی سرحد کے پاس درہ کرم پر واقع ایک شہر ہے۔ درہ کرم کی بالائی اور زیریں 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پراچینار اس کے بالائی حصے پر واقع ہے، مرکزی شہر ہے اس کے اطراف کی بلند و بالا پہاڑیں سبزے سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اس طرح سمندر سے بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے گرمی میں اس کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز نہیں کرتا۔ یہ شہر پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد سے مغرب کی طرف 425 کلومیٹر اور پشاور سے 258 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے 5.97 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ پراچینار افغانستان کی 3 صوبوں ننگرہار، خوست اور یکتیا سے جڑا ہے اور اس کے علاوہ دیگر 3 قبائلی علاقوں خیبر اورکزئی اور شمالی وزیرستان کے ساتھ ساتھ ضلع ہنگو سے بھی جڑا ہے اور کوہ سفید کے دامن میں واقع ہے۔ کرمی ایجنسی کی زمینیں دریائے کرم اور اس سے نکلنے والی ذیلی شاخوں سے سیراب ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اس علاقے میں کبھی پانی کی قلت محسوس نہیں ہوئی ہے۔ دوستو، اگر اس علاقے کی وجود کی بات کی جائے تو 1890 میں افغانستان کے حکمران بادشاہ ساکا اور امان اللہ خان نے مسلسل ظلم و ستم سے تنگ آ کر توری قبیلے نے طویل جدوجہد کے بعد انگریزوں کے ساتھ مل کر کرمی ایجنسی کو متحدہ ہندوستان میں شامل کر لیا اور ڈیورڈ لائن کے اس پار انگریزوں نے توری قبائل کے لیے حفاظت کے لیے 1993 میں توری ملیشیا کے نام سے قبائلی ملیشیا بنایا، جو بعد میں کرم ملیشیا بن گیا۔ اور 1948 میں قائد اعظم کے اصرار پر دیگر ایجنسیوں کی طرح کرمی ایجنسی بھی پاکستان کے ساتھ جڑ گیا۔ 1993 میں افغانستان کے امیر آصف رحمان بنگش کے دور حکومت میں انڈین برطانوی حکومت اور افغانستان کے درمیان بارڈر کی نشاندہی رائل کمیشن کے ذریعے انجام پائی۔ پراچینار موجودہ پاٹا پاکستان کا حصہ اور اس کے نزدیک خوست کا علاقہ افغانستان کا حصہ قرار پایا۔ برطانیہ کی جانب سے سر مورتا ٹائمر ڈیورنٹ اور پولٹ ایجنٹ صاحبزادہ عبدالقیوم موجود تھے۔ اور دوستو، سب سے انٹرسٹنگ بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پراچینار کو پراچینار کیوں کہتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، کرمی ایجنسی ہیڈ کوارٹر کے پاس ایک بڑا چنار کا درخت تھا۔ کرمی ایجنسی میں پاڑا چمکنی نام کا ایک قبیلہ بھی تھا جو اپنی قبائلی مسائل کے حل کے لیے اس درخت کے نیچے جرگہ کرتے تھے۔ وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ اور دوستو، پراچینار کا قدیمی نام توتکی تھا، جس سے ابھی بھی افغانستان کے بعض لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس شہر میں چنار کے درختوں کی کثرت کی وجہ سے اسے پراچینار کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں پارا نام کا قبیلہ بھی آباد تھا، اس مناسبت سے پراچینار کہلایا جاتا ہے۔
تو دوستو یہ تھی پرچنار کی مختصر تاریخ، اور آگے میں آپ لوگوں سے علاقے کی اسلامی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا اور 1151 کی جنگوں کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں غزنیوں کے ساتھ لڑا گیا جنگ۔ پھر اس کے بعد ہندوستان نے کس طرح حکومت کی، توری قبائل کون تھے، بنگش قبائل کون تھے، کس طرح توری اور بنگش قبائل نے مل کر اس علاقے کو اپنایا، سب کچھ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں بتاؤں گا۔ دوسرے حصے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو تک صحیح تاریخ سے آگاہ کر سکوں، صحیح تاریخ پہنچاؤ آپ لوگوں تک۔ تو دوستو ویڈیو کا دوسرا پارٹ کبھی بھی مس نہ کرنا۔ اور آخر میں مجتبیٰ بھائی کا بہت شکر گزار ہوں، جس نے مجھے پرچنار کی فوٹیج دیے، پرچنار کے لیے امیجز دیے۔ اس ویڈیو کے لیے میں نے اس کو بتایا تھا کہ مجھے امیجز چاہیے، وہ بہت پرچنار کا بہت بڑا فوٹوگرافر ہے۔ تو تھینکس فار مجتبیٰ بھائی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔